اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، سوتے کیسے، جاگتے کیسے، اور پھر وہاں پر بتایا وہ ایام ہی کیسے میرے نبی کے دن گزرے ہیں. وہ نبی کے دن کا میں نے آپ کو بتا دیا. دن کی آپ کیا بات پوچھتے ہیں؟ رات کو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا. آپ کو میں کون ہے جو آج کی رات پہرا دے میرے گیٹ پر؟ آپ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے صحابی رسول ہیں جی. اور مسجد نبوی جاتے ہیں کبھی وہ گیٹ بھی تلاش کر لیا کریں. اور کھا کے آپ کے برے حال ہو گئے. فلانا مقام کھانے کے لیے جانا ہے، فلانے کے ہوٹل میں کھانے کے لیے جانا ہے، فلانا تباہ کے فلانا کوئی گیٹ کوئی کسی کو ملا نہیں. جس گیٹ پہ کھڑے ہو کے عمرو بن عاص سے اپنے کانوں سے سنا کہ رات رسول پاک جب کروٹیں بدلتے تھے یا آپ کہتے تھے اللہ اکبر، یا کروٹ بدلنے پر کہتے الحمدللہ، یا کہتے سبحان اللہ، یا کہتے استغفر اللہ، یا کہتے لا الہ الا اللہ. ساری رات کہتے میں یہی آواز سنتا رہا، پتہ نہیں سرکار سوئے کب تھے ہیں. جو آپ ایسا تھا جس نبی کی کروٹوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا کو سونے میں، اس نبی کے دن کس طرح گزرتے امت نے سوچا نہیں. امت کن کاموں میں پڑ گئی؟ سارا دن آپ فیس بک پہ تھوڑی دیر بعد اسٹیٹس. واللہ میرے کہنے پر آپ یہ 1-1.5 مہینہ کلوز کر دیں، بالکل بند ہی کر دیں، سادہ فون بھی بند کر دیں. کیا ہو جائے؟ بند ہی. ہم جیتے نہیں اس دور سے، ہم پیدا ہو کے جی رہے ہیں، پرانے لوگ جی رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا. بند کر کے اس سے آپ کو پتا چلے، سکون آئے کہ تھوڑی دیر بعد اسٹیٹس چیک کرنے کی بجائے آپ اپنا اسٹیٹس تھوڑی دیر بعد چیک کریں کہ اس وقت آپ کو کون سا مقام مل گیا اللہ کے ہاں. اس کے کمنٹس کو رہنے دیں جو دنیا میں ہے، یہاں اسٹیٹس چیک کریں کہ آپ کے کیا اللہ کی طرف سے آپ کے کبھی دوبارہ جی چاہتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کو. اگر تو دوبارہ جی چاہتا ہے آپ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. اگر آپ کو بیزاری محسوس ہوئی نا ذکر کرتے ہوئے بھی یار اسے ختم کرو پھر کہیں جانا بھی ہے، تو سمجھے آپ کا ذکر کوئی نہیں قبول ہوا، ختم ہو گئی کہانی. اگر مسجد میں دوبارہ جانے کو جی چاہے کہ یار نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اللہ کا حکم ہے، دل اٹکا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا رہا کہ کب اذان ہو، یار میں کب اپنے اللہ کے حضور دوبارہ وہاں پر جاؤں. آپ بات تو دیکھیں، ہمارے دل کہاں اٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی وہاں پر کیا بتا رہے کہ دل کہاں اٹکا ہونا چاہیے. اس لیے ذکر سے زبان جس کی تر نہیں وہ آدمی فارغ ہے. وہ اپنی آخرت سوچ لے، تباہی اس کے لیے بربادی ہو گئی، وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں. ذکر کرنا پڑے گا. چڑھ چناتے تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں. حضرت سلطان بہو نے کہا انسان کی قسمت کا ستارہ تبھی جا کر اوپر چاند بن کر چمکے گا جب وہ ذکر کرنا شروع کر دے گا. ذکر کرنا پڑے گا، اور جب تک ذکر اندر بھی نہ داخل ہو جاتا آدمی کے اتنی دیر تک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ذکر بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی منزل لسانی ذکر. دل کو دھو لے اپنے کو، پہلے اللہ کی یاد کو فکر کے ساتھ ذکر کرے، اللہ کو یاد کر لے اور دعا مانگے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ایک دعا پہلی یہ کرے جب ذکر کرنا شروع کرے. پھر دوسری دعا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ہمیں اپنی اطاعتوں پر اپنی طرف پھیر لے. جب یہ پھر جائے گا آپ کا دل تو پھر آپ جب ادھر پھر جائیں گے پھر دل کے اندر سے ذکر شروع ہو جائے گا. اتنے اللہ کے ولی ہیں جن کے دل کی حرکت اس قسم کی ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. مولانا مرحوم زندہ ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک ابھی بھی صاحب زندہ ہیں، مجھے ان کے بارے میں پتا تھا کہ یہ قلبی ذکر بھی کرتے. میں مولانا صاحب کے کمرے میں لے گیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ دیکھیں یہ آدمی کیا کرے. بس انہوں نے کچھ دیر ہی بیٹھ کر ذکر کیا، بس دل اس قدر اوپر نیچے اللہ 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 کا ذکر کیا. جو دل اللہ کے نام کے ساتھ دھڑکنا شروع کر دے وہ مجھے بتائیں کس قدر. مولانا صاحب نے کہا اللہ نے آپ کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. ذکر ادھر ہی بیٹھے ہی حجرے کے اندر ہی وہ ذکر کر. اب ذکر یہاں نہ کوئی کرتا ہے کہتے ہیں آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میں کسی طرف نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو اسی جانب لے کر جا رہا ہوں جو اسلام کو مطلوب اور مقصود ہے کہ اس طرف کو تشریف لے کر آئیں. ادھر بیٹھے سارا دن ہاتھوں میں تسبیحاں تو آئیں لیکن اس کے ساتھ اندر بھی دل ہمہ وقت ذکر میں جاری. اس لیے اس مہینے کے آغاز میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس سے آپ کا ذکر شروع ہو جانا ہے. چاند چڑھے اسی وقت بچوں کو لے جائیں ہاتھ پکڑ کے 12 کی رات کو اوپر، سنڈے کو اوپر لے جائیں. دیکھ پتر چاند چڑھ گئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلام. اے اللہ اس چاند کو ہمارے امن والا، سلامتی والا، خوشحالی والا ہمارا بنا دے. آپ ہیپی نیو ایئر کی بات کرتے، اسلام ہیپی نیو منتھ مناتا ہے. ہر مہینے آپ کو کہتا ہے چاند چڑھ کر تم سب سے دعا کرو اللہ سے، تو مبارک باتیں دیں سارے مسلمان ایک دوسرے کو بھی. آپ کو چاند مبارک ہو، اللہ پاک نے ہمیں نیا مہینہ عطا کیا اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنے مخصوص دن یہاں پہ گزارنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ اور اس کے اندر دوسری بات کہ 10 دن یہ ایام القدر کے ہیں.
یہ آپ کے دن جو ہیں یہ قدر کے دن، جیسے وہ لیلۃ القدر، یہ ایام القدر کے، اس کے اندر آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 10 دن روزے رکھنے انشاءاللہ کر دیں ابھی ارادہ کہ انشاءاللہ رکھے جانے ہیں. اللہ اگر اس گرمی میں رکھوا سکتا ہے نا تو اس کو پتا ہے میں بندے کو کیسے روزے رکھوانے، مجھے پتا. 10 دن کا ارادہ کر لیں کہ آپ 9 دن جہاں پہ آخر تک آخری 10ویں دن نہیں رکھنا، اس کے بعد یہ پورے دن جو ہے 9 کے 9 آپ نے اس میں روزے رکھنے بالکل. اور 9ویں کا روزہ تو لازمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. 9 تاریخ کا روزہ چاہے ادھر ہو تو چاہے سعودی عرب ہو، یہ نہیں شبے میں پڑھنا جی ادھر عرفہ ہے کہ ادھر عرفہ نہیں. 9 تاریخ تاسوعہ یہاں 9 تاریخ کا آپ نے سب نے روزہ رکھنا ہے. اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اوے بھائی آپ کو کوئی بینک قرضہ دینے کے بعد کہ بھائی جی آپ سے سارا انٹرسٹ بھی ختم تھے، فلانی چیزیں بھی ختم، نہ کتنی خوشیوں کے دن آپ کے خوشی کے دن آ رہے. عید سے پہلے عید بنوا دی بندے کو. فرمایا قربانی کے دن تجھے کیا عید منانی، چل تیری عید قربانی سے پہلے ہم تجھے گفٹ دیتے. جیسے آپ نے تو بعد میں ہدیہ دینا ہے نا اللہ پاک کو. اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی اس کا ایک جزا دی، تحفہ آپ کو پہلے دی، پہلے اللہ نے تحفہ دیا. یہ نہ کہیں کہ آپ نے اللہ کو قربانی دی. قربانی کا آپ کو کیا پتا، قربانی شکرانے میں ادا کی جاتی ہے. قربانی کا مقصد شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. قربانی شکرانے میں، شکرانہ کس بات کا؟ یا اللہ ہم بتائیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو تجھے کل تو بخشا ہے، کل آج تیرے صبح اٹھ کے قربانی ذبح کر اس کا شکرانہ ادا کر کے اللہ تم نے مجھے بخش دیا، کل تم نے میرے پچھلی زندگی کے گناہ ختم بھی ہو گئے تیرے ہاں. اور 9 کے والے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے بھی یہ جو فرشتوں یہ کیا مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ ریت کے ذرے اتنے ہیں، آسمان کے ستارے اتنے نہیں ہیں، یہ سمندر کے قطرے اتنے ہجوم آ گئے یہ عرفے میں، یہ کیا لینے آیا؟ انہوں نے کہا اللہ یہ سارے تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے، یہ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو اور لکھ دو کہ ان کے رب نے راضی ہو کر ان کا ایک گناہ بھی نہیں چھوڑا، سارے ہی معاف کر دیے، سب چھوڑ دیے. جو تھے غلام سب آزاد کر، جیل خانہ جات کھول دو، جیل لو اور کہہ دیجیے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ اپنے گھروں کو، جاؤ جا کر عیش کرو، کھاؤ پیو موج کرو، سب بخش دیے میں نے بندے. تم نے مجھے اتنا ہی کہا تھا کہ معافی، میں اس قدر کوئی تھوڑا دل کا آدمی ہوں بھی میں نے مجھ سے کوئی کہے معافی مانگے، میں بندہ، میں رب ہوں. رب اور بندے میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ تنگ دل ہو کے معافی کسی کے کہنے پہ دے، اللہ نہیں. اللہ کو تو بس ایک آنکھ تک فرمائے، یہاں سے ایک قطرہ مکھی کے سر جتنا آدمی کا نکلتا ہے اسی وقت نامہ مال صاف، ڈیلیٹ، سارا ٹیلی فون میموری ختم، دوبارہ ونڈوز انسٹال کرو، چلو دوبارہ اس کا سافٹ ویئر. بندے کو بھول، فرشتوں کو بھی فرمایا میں بلا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کرامن کاتبین جو اوپر بیٹھے ان کو بھی بھول جائے گا تو نے کبھی گناہ کیا تھا، ختم، ان کو بھی ذہن سے محو کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کہ اس کو بھی یاد نہیں رہنے تک کہیں یہی بندے کو تانا نہ دینے بھی تو بڑے گناہ کرتا رہا ہے، تو اتنی باتیں کرتا نہیں. اپنے جو خلیفے کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا، وہ کہتا میرا خلیفہ ہو جائے. یہ جنوں کے سامنے نہ جھکے، یہ پرندوں کے سامنے نہ جھکے، ورنہ یہ آپ کا اونٹ آپ کے قابو آتا ہے. لیکن آپ کو سخر اللہ، میں نے ان سے کہا کہ تم میری خاطر ان کے کام کر دیا کرو. اللہ اکبر. کیا تسخیر کرنی بندہ اور تسخیر کائنات. انا للہ. اپنے جسم سے سمیل آ رہی ہو نا تو یقین کریں اسی جسم کو آپ حکم دے کہ خوشبودار سمیل آ جائے، پسینہ آتا ہے، بدبوداری آئے گا، آپ کی بات ہی نہیں مانتا. آپ نے تسخیر کائنات کیا کرنے. سخر علیکم، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، ورنہ یہ بیل تک نہیں نا جب آتے سرکشی کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے، تباہی اتار کے رکھ دیتے ہیں. اللہ نے سخر لکم، یہ تم سارے تمہارے لیے میں نے. اس لیے یہاں پر پھر پہلا تو آپ نے کام کرنا ہے کہ روزے رکھنے. دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رات کو 12 رکعت نفل تہجد پڑھتے تھے نا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دن کو بھی تہجد پڑھی. دن کی بھی ایک تہجد ہے. سورج کو زوال ہونے سے پہلے آپ نے جب وہ جتنی دیر ڈھلتا ہے اس سے پہلے یہی کوئی 11 بجے کے قریب 10:30 11 بجے کے ٹائم 12 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ادا کیا کرو. جیسے رات کے وقت میں رسول پاک نے فرمایا آسمان کے رحمت کے دروازے کھولے جاتے، اسی طرح پھاٹک دن کے وقت بھی کھولے جاتے. کیوں؟ یہ دن آنے تھے، یہ دن آنے تھے. اللہ پاک نے ایام القدر بھی بنانے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا رات کے وقت میں جو لوگ 12 پڑھتے ہیں وہ صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ دن کے وقت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان رحمت کے دروازوں سے آوازیں آتی ہیں کہ آؤ. کن بندوں نے اس وقت بھی اپنے آپ نے نوافل نہیں چھوڑنے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 10 12 تک جائیں.
ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ یہ دن کی تہجد ہے، جو لوگ اس کو پڑھیں گے ان دنوں کے اندر انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا. اور حدیث شریف میں جو میں نے پڑھا ہے وہ تو کمال ہے. آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ والے دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یوم عام دنوں کے دن نہیں بات کی اللہ پاک نے، نہ بالکل کسی دن کی نہیں آئی. حدیث میں لفظ ہی وہ فرمایا جیسے ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کے نصف پر آ جاتا ہے نا، ایسے ہی 9 تاریخ کو یوم عرفہ والے دن کو آسمانی دنیا پہ دن کے وقت قریب آ جاتا ہے بندہ. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، چاہو مجھ سے کیا چاہتے ہو. مغفرت چاہیے، کچھ کھانے پینے کو چاہیے، کوئی مغفرت ہے کیا تمہاری ضروریات ہے زندگی، حاجات کے لیے تڑپتے پھرتے جی حاجت پوری ہوئی. حاجت میں آپ کو کیا بتاؤں، کوئی اس کے لاگے نفل ہے. حاجت کے لیے تو وہ آ جائے گا 9 تاریخ کو. آپ نے روزہ رکھا ہونا ہے، ادھر آپ نے تہجد پڑھے ہونا ہے دن کی، اس وقت وہ نصف پر آ جائے گا. فرمایا جب سورج کی گرمی کے اندر بندے کھڑے ہوتے ہیں دوپہر کے بعد، اللہ کہتا ہے کیا مانگتے، اس وقت اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. بے خبر اور غافے خوابے غفلت میں نہیں لیٹنا. اس دن چھٹی کر لے دفتروں سے، اس دن آپ اپنے کام پر جانا بند کر دیں. کریں کام بند، کیا آپ نے کرنے وہ سارے کام آپ اس دن دیکھ لیں کہ ادھر حاجی بخشے جا رہے ہیں، ادھر آپ بخشے جا رہے ہیں. اور فرمایا لکھ دو ان کو، یہ سب حاجی بھی بخش دیے اور جس کے لیے ان حاجیوں نے سفارش کی میں وہ بھی بخش دیے. اللہ اکبر. حاجی بھی بخشا گیا اور غیر حاجی بھی. حجاج جاتے ان سے کہ بھائی جان جہاں مغفرت کی دعائیں اپنے لیے کرنی، ہمارے لیے بھی وہاں پر مغفرت کی دعائیں کریں. اس لیے یہ آپ نے کام کرنا. تیسرا، قرآن مجید بہت ان 10 دنوں میں ایک دفعہ آپ کا لازمی ختم ہونا چاہیے. روزانہ 2-2 3-3 سپارے کر کے اس کو خوب 9-10 دنوں کے اندر قرآن مجید آپ کا ایک تو کم سے کم یار کرے. کوئی حد والی بات ہے، بندہ تو صبح بیٹھے شام تک کر لیتا ہے. اللہ کے رسول نے 3 دن کا حکم دیا ہے، لیکن آپ 9 دنوں میں بھی قرآن مجید نہیں ختم کر سکتے. کم سے کم ایک قرآن مجید آپ کا بالکل ختم ہونا چاہیے. اور خواتین کو یہ باتیں گھر جا کے بتانی ہیں، یہ باتیں ان کو سنانی ہیں. وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا وہ کیا کرتی پھرتی کپڑوں جوتوں کے اندر. اور پھر اللہ پاک نے اس کے اندر تلبیہ رکھ لیا. تلبیہ آپ نے بھی پڑھنا ہے. وہ چلے گئے وہاں پر، آپ بھی یہاں پہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک. اپنے گناہوں کا یاد کر کر کے آپ پڑھیں اللہ. اور اللہ کے جو 99 نام ہے نا، تلبیہ کے شروع میں تلبیہ پڑھنا ہے، درمیان میں 99 نام پڑھنے، پھر آخر پہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز دعا کریں گے جو حاجت آپ کی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت ضرور اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. آپ نے اس میں آپ نے بھی کہا جیسے وہ حاجی وہاں پر مکانن پہنچ گئے، میں زمانن تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہے. وہ فی المکان لبیک پکار رہے ہیں، میں فی الزمان لبیک پکار رہا ہوں. اگر تو ان کو وہاں پر بخش سکتا ہے تو رحمت تیری کو یہ اتنی بڑی دنیا، اللہ تو کتنا بڑا ہے، تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ یہ 7 زمینیں آسمان سب کچھ اس کے دنیا اور معافیہ پھر بھی آ جائے، پر رحمت تو تیری غالب رہ رہی. اس لیے یہ کیا ہوا کہ عرفہ میں رہے گی رحمت، رحمت ادھر نہیں آئے گی، ادھر ہی آئے گی اللہ. اس لیے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ہم صبح و شام تیری حمد و ثنا کرنے والے ہیں. یہ وہاں پر آپ نے کرنا. اور اپنے جن لوگوں نے قربانی کرنی، جس گھر میں قربانی ہوگی چاہے وہ ایک ہی ہو، سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بال اور ناخن وہ محب بن جائیں. وہ اس حاجی کی طرح ہونے چاہیے، اپنے بچوں کو تصور میں بنائیں، وہ ایک شکل بنا لیں حاجیوں جیسی. حاجی نہ بن سکے لیکن حاجیوں جیسی شکل بنا لیں، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں. جب قربانی ہوگی اس کے بعد وہ سارے کاٹیں. اس طرح اللہ پاک نے اس کے اندر یہ بتایا. اور صدقہ نفلی خوب دینا ہے آپ نے ان دنوں، کیونکہ خواتین کے بارے میں تو فرمایا وہ بچیں نہیں صدقے سے. آپ کے پاس جتنے پیسے ہو سکے نا صدقہ دیں، بالکل صدقہ. صدقہ کوئی دن آپ کا بندہ کھا، صبح دوپہر شام 3 ٹائم صبح کا صدقہ الگ نکالو، جیسے روٹی کھاتے ہو صبح دوپہر کا صدقہ الگ نکالو، رات کا صدقہ. یہ 10 دن رسول پاک نے فرمایا کہ افضل الایام، پورے سال سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے جس کسی آدمی کے پاس، اور اللہ کے رسول نے نبی علیہ السلام نے حدیث فرمائی، حدیث بڑی پیاری فرمایا خیر الدعاء یوم عرفۃ. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع ترمذی میں خیر الدعاء، سب سے بہترین دعا کون سی؟ یوم عرفہ. وخیر ما قلت وانا والنبیون من قبلی، میں مجھ سے پہلے جتنے سارے نبی گزرے انہوں نے بھی اور میں نے بھی جو بہترین دعا آج تک مانگی سارے نبیوں نے، نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، رسولوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام خیر الرسل ہیں،
ان سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے؟ جو امام الانبیاء ہیں ان سے کون بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو انبیاء کی ایک امت ہے نا، یہ بھی ایک الگ امت ہے. جیسے ہم امت ہے نا، نبی بھی ایک الگ امت گروہ ہے. جو اللہ کو دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین جو گروہ ہے نا انسانوں میں سے، وہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہے. بس سیدھی بات، باقی صدیق، شہید، صلحاء سب نیچے آ جائیں گے، اوپر نبی ہے. بس یہ اللہ کا وہ پسندیدہ گروہ ہے جس سے اللہ نے عشق کر لیا. کیوں؟ یہ اللہ کے سارے خود نومینیٹڈ کیے ہوئے ہیں، ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر خود نکالے اللہ رب العزت نے کہ یہ بندے کمال کے ہیں جن کو دنیا کے اوپر لگایا. بڑے بڑے محاذوں پہ کھڑا کر دیا، جیسے کسی فوجی کو، کسی جرنیل کرنیل کو اعلیٰ محاذوں پہ کھڑا کیا جائے نا، یہ اعلیٰ محاذوں پر کھڑے کیے گئے لوگ. آپ نے فرمایا وہ اور ان سب کے اوپر پھر میں. ہمارے منہ سے اللہ کا یہ جو کلمہ، اس سے پہلے کوئی ایسا کون سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولاہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حضور نے فرمایا کہ یہ جس نے پڑھنا، اور فرمایا جو آدمی اس بات کو اپنے کو پڑھے گا، اس کلمے کی جتنی زیادہ، اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس آدمی کو جتنے بھی غلام ہیں ان کے آزاد کرنے کا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ذکر توحید صرف 10 مرتبہ کا اس شخص کی طرح ہوگا جس نے 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام نبی کے پتروں میں سے، کہ وہ پکڑے گا کسی وجہ سے نبی کے پتر، لوگوں نے ان کو غلام بنا لیا. تو نبی کے بیٹے کو آزاد کرنا کتنی بڑی بات ہے. فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے گویا اس میں 4 غلام تھے جو پکڑے گئے بیچارے، تو اس میں بہت پیسہ بھر کے نہ 10 دفعہ پڑھنے کا یہ ثواب فرمایا. اور ایک جگہ فرمایا جو 10 دفعہ پڑھتا ہے 10 لاکھ نیکیوں سے اللہ اس کا نامہ مال بھر دیتا ہے. اور فرمایا جو جا کے بازار میں یہ پڑھتا رہتا ہے اس کے تو فرمایا وہ سوچے ہی لینا کہ بازار میں ہوتا کیا ہے پھر اس کے ساتھ. اس کے تو نامہ مال کا بتایا کہ وہ پہاڑوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں نیکیوں کے، جو بازار میں سارے میں یہی ذکر کرتا ہوا جاتا ہے. بازار کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین اور مبغوض ترین جو جگہ ہے وہ بازار ہے، اور بہترین جگہ نبی علیہ السلام نے مساجد ہے. وہاں جا کے ونڈو شاپنگ، نظریں بہک رہی ہیں، دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ کو نے فرمایا کہ وہاں لوگ اب دیکھیں بازار آباد ہیں، مسجدیں غیر آباد ہیں. جو اللہ کو پسندیدہ تھی وہ غیر، جو اللہ کو بری لگتی تھی سب. فرمایا جو بازار جاتے یہ ذکر کرتا رہے بس اس کا کچھ نہیں پتا کہ 10 لاکھ گناہ مٹا دیے، 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی گئیں، اس کے اوپر 10 لاکھ درجے اس کے بلند ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور 4 غلام تو نبی سے صرف 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام پڑھنے کا. تو جو آدمی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں کا افضل ترین بندہ ہر روز صرف وہ شخص ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے نزدیک 100 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولاہ الحمد وہو علی کل شیء. اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ آدمی ہوتا ہے، یا وہ تو یا وہ جو اس سے زیادہ دفعہ پڑھ جائے وہ آدمی ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں، ہر وقت ذکر کے اندر مگن رہتے ہیں. اس لیے عزیزان من، میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن ہے نا ان کو ضائع نہ کریں. یہ ایام القدر ہے، جیسے لیلۃ القدر آتی ہے اس طرح یہ جا کے اپنے گھر والوں میں بتائیں. وہ چرچا چونکہ رمضان کا ہوتا ہے، مولانا حضرات کو ایک ٹائم مل جاتا ہے، وہ لگے رہتے ہیں اس کے اندر. یہ دن بھی ان کو بتائیں کہ بھائی جان یہ کتنے قیمتی دن ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ذکر سے آپ خالی نہ ہوں. ہر وقت آپ اپنے جو کام 1-2 روز میں کرنے ہیں، جسم اپنے کو پاک صاف کر کے خوشبوئیں لگا کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جایا کریں. اگر موقع ملے تو رات کو بھی پڑھ لیا کریں تہجد، اور پھر دن کو تو خصوصی کوئی بندہ یہ 10 دن یہ کام جو ہے نا یہ اپنے 12 رکھتے دن میں نہ چھوڑے. 2 پڑھ سکتا ہے 2 ہی پڑھ لے، اللہ سے معافی مانگ لے. اور عرفے کے دن کو کوئی آدمی ضائع نہ کرے. جس آدمی نے عرفہ حضور نے فرمایا ضائع کر دیا اس کا سب کچھ لٹ گیا. حج کے اندر صرف ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء کے درمیان بات ڈسکس ہوتی ہے کہ یار کیا کون سا رکن ہے جو رہ جائے حج نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہر رکن کا کوئی نہ کوئی حل ہے، کوئی کفارہ، کوئی بدنا، کوئی ہدی، کوئی دام، کچھ تو ہے. لیکن یوم عرفہ کا کوئی متبادل نہیں. جس کا یہ تباہ ہو گیا گویا اس کا سب کچھ ہی تباہ ہو گیا. آپ نے فرمایا حج ہے ہی عرفہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مال حج اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الحج العرفہ. بس اتنی بات رسول پاک نے زبان مبارک سے نکالی. فرمایا حج تو ہوتا ہی عرفے کا ہے، باقی تو سب اوپر کے نوافل ہیں جتنے مرضی پڑھ لیں. فرض چیز جو آپ نے میں حج. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ حج کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کیسے گزارا. دھوپ پڑ رہی تھی، سرکار نے وہ جو پہاڑ ہے رحمت کا جبل، اس کے نیچے 4-5 بڑے بڑے درخت، بہت بڑے بڑے پتھر، بہت بڑے بڑے، وہ ان کا سایہ تھا.
حضور نے قبلہ رکوع کر لی، مسجد نمرہ بھی چھوڑ کر حضور آگے، وہاں آپ ایسا تو کہتے ہیں صحابی بھی ظہر کے بعد ہاتھ پھر اٹھے دیکھے، مغرب تک نیچے نہیں گئے رسول پاک کے ہاتھ۔